غیبت، غیبت ایک گناہ ہے جی، اور وہ آپ نے کسی ایسے شخص کا کیا جو موجود نہیں ہے. غیبت اسی کے جی لیے جی کی جی نا. جی تو کوئی بھی بات آپ کریں، اب میں نے آپ سے بات کی، کسی تیسرے آدمی کے بارے میں بات کی، بات ہوئی، ختم ہو گئی. لیکن یہ ختم نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں اشارہ کر کے بتایا تھا نا کہ یہ قد کا چھوٹے قد کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عائشہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا رنگ بدل کے رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی اس طرح کا گناہ کرتے ہیں جی جس کا تعلق کسی بھی دوسرے فرد کے ساتھ ہے صحیح تو وہ گناہ معاشرتی امپیکٹ رکھتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے معاشرتی اثرات نہ ہوں. صحیح اس لیے آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کے اہل خانہ اور آپ کے رشتہ دار سارے کے سارے اس سے متاثر ہوں گے ود دا پیسج آف ٹائم. وہ ون وے آر دا ادر کوئی نہ کوئی مسائل آپ کو ہوتے رہیں گے. جب آپ گویا برائی میں جا رہے ہیں اور آپ اترائی کی طرف جا رہے ہیں، آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں اور حرام کے ارتکاب کے اثرات آپ کے اوپر بھی ہوں گے اور آپ کے ارد گرد جو ہے وہ ایک سوشل سرکل کریٹ ہو جائے گا اس برائی کا، جو ظاہر ہے اس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے. بالکل. اور مطلب تنگیاں بھی آئیں گی آپ کو، ظاہر ہے آپ کی دیکھیں ہو اولاد سکتا میں ہے بھی تنگیاں تنگی، نہ آئیں. بیماری دیکھیں بھی. پتہ ہے تنگیوں کا مسئلہ تھوڑا سا اور ہے. ایک ہے دنیاوی تنگی. جی دنیاوی تنگی ضروری نہیں ہے کہ آئے. صحیح اب کفار بھی تو ہیں، ان کو بھی تو نہیں آتی. ٹھیک بہت سارے بے دین لوگ ہیں، ان کو کوئی تنگی نہیں آتی. صحیح ظاہر وہ ان کو بعض اوقات بیماری بھی نہیں ہوتی اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی تنگی دنیاوی تنگی نہ آئے. ہم اصل میں تنگی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں دنیاوی اور میٹیریل تنگی سے. تو وہ تنگی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور موج کر رہا ہے. بالکل دیکھیں اصل تنگی وہ ہوتی ہے کہ آپ دین کی طرف نہ جا سکیں. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی لگامیں کھلی چھوڑ دے اور آپ گناہوں کی طرف جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. دیکھیں جس شخص کو اس نے تھوڑا سا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں تنگی آ جائے اور اس کو احساس بھی ہو جائے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں کہ اس کو فوراً واپسی کا موقع مل رہا ہے اور واپسی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں. اور جس شخص کو گناہ کرنے کے بعد کوئی تنگی بھی نہیں آئی، وہ اس کو تو گناہ کے اوپر اور دلیری ملتی ہے اور وہ تو اور بڑھے جائے گا اور وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو اور آگے سے آگے جائے گا. جس کو برائی اچھا اس کو مہلت ملتی جاتی ہے اور وہ گناہوں میں آگے سے آگے چلا جاتا ہے. جس کو تنگی آ جاتی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں بڑا بعض اوقات یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ تنگی کی وجہ سے اس کو احساس ہو گیا اور وہ واپس آ گیا. دیکھیں میں آپ ہے، دیکھیں سب لوگوں کو گناہ پہ کتنا ایک ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے. جی جی گناہ سے روکنے کے جتنے امکانات ہیں جی ان میں سے سب سے بڑا امکان یہ ڈیٹرنس ہے، یہ والی ڈیٹرنس ہے کہ یار کسی کو پتہ نہ چل جائے. صحیح صحیح. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے بالکل ٹھیک کہ آپ کسی خطے میں ہوں. جی مطلب میں اپنے بچوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ میں دنیا کے کسی خطے میں جاتا ہوں، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھے جاننے والا نہ ملے. صحیح تو پھر میرے پاس گناہ کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ صحیح صحیح صحیح. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بالکل. اس کے بعد آپ کو یعنی کر نہیں سکتے شکر اللہ کا. تو باوجود اس بات کے کہ آپ کے اندر جو ہے ایک احساس موجود ہے، ایک اس کی ڈیزائر موجود ہے اور اس ڈیزائر کو آپ اوور کم کر رہے ہیں. اوور کم کرنے کے لیے اللہ نے انعامات دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا پوزیشن ایسی دے دی ہے، معاشرے کے اندر ایسی پوزیشن دے دی ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو اللہ کا شکر ہے.